کیا اس دنیا میں رہ کے انسان کو خبر ہو سکتی ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے، اللہ خوش ہے اس سے؟ مطلب کہ جو عمل آپ کر رہے ہو، جو اعمال آپ کر رہے ہو، وہ قبول ہو رہے ہیں اور آپ کا اللہ آپ سے راضی ہے کہ اس بات کی خبر ہو سکتی ہے؟ تو بالکل انسان کا باڈی ریاکشن انسان کی ذات اس بات کی خبر دیتی ہے، لیکن وہ والا باڈی ریاکشن جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس چیز کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس بات کا پتہ ہمیں کیوں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے نا 50 60 70 سال کی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے۔ اس دنیا میں ہم سیر و تفریح کرنے تو آئے نہیں، اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے وہ ابدی زندگی ہے، وہ نہ تو 100 سال میں ختم ہو جانی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر اللہ رب العزت کی ذات اقدس ناراض نکلی تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ دوزخ کی آگ کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو باتیں بتائی ہوئی ہیں وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ سورہ غافر میں صرف ایک آیت میں کوٹ کر کے آگے چلتی ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ کے جو لوگ ہیں جب وہ آگ سے تنگ آ جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، اس قدر شدید عذاب ہوگا، وہ تنگ آ کر بیزار ہو کر اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی اور 2 دفعہ بے جان کیا، کیا اب کوئی راہ نجات نہیں ہے؟ مطلب وہ لوگ موت کی تمنا کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے اور ہماری اس آگ سے جان چھوٹ جائے۔ تو جانتے ہو اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب دنیا میں تم موجود تھے اور میری حکم عدولی کر رہے تھے تو جس قدر اب تم بیزار ہو رہے ہو اس سے زیادہ میں تم سے بیزار ہوا کرتا تھا، کہ تم لوگوں کو خبر دینے والے، ڈرانے والے میں نے بھیجے، میں نے بتایا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، لیکن تم لوگ رائے حق پہ نہ چلے، تو اب تم ہمیشہ کے لیے یہیں پہ مرو گے، یہیں رہو گے۔ کتنا سخت عذاب ہے۔ تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹل سٹیک پہ ہماری لائف چل رہی ہے کہ بنے گا کیا۔ میں نے بات کی کہ باڈی ریاکشن انسان کو خبر دیتا ہے انسان کو کیسے۔ ایک باڈی ریاکشن ہوتا ہے انسان کا اس کے کنٹرول میں، جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی سوچ سمجھ کے کوئی عقل کی بات کرتے ہیں تو وہ باڈی ریاکشن آپ کے کنٹرول میں ہوگا۔ جیسے آپ روزمرہ کے کام کرتے ہیں، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کرنے سے میری باڈی ایسے ریاکٹ کرے گی۔ یہ باڈی ریاکشن آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن ایک باڈی ریاکشن وہ والا ہوتا ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ آپ کی باڈی آٹومیٹکلی ریاکٹ کرتی ہے کسی چیز پر۔ جیسے مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آپ دیکھتے ہیں سردی کا مارا ہوا، سردی میں ٹھٹر رہا ہے، کوئی بھلا آدمی آتا ہے، آ کے اس کو ایک چادر گرم دیتا ہے یا ایک جیکٹ پہنا دیتا ہے، آپ کی عمل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس پر آپ کی باڈی آٹومیٹکلی ریاکٹ کرے گی۔ آپ اسے دعا دیں گے اور آپ کی ذات کو خوشی ملے گی۔ یہ وہ والا ریاکشن ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اچھا عمل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دل سے بد دعا نکلے اس کے لیے۔ آپ کی باڈی اس کے لیے دعا ہی نکالے گی، آپ کی ذات کو خوشی ہی ملے گی یہ عمل دیکھ کے۔ اس کا الٹا اگر وہی آدمی جا کے اس کو مارتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کے لیے برا بھلا آپ کے ذہن میں آئے گا۔ آپ کی باڈی کا جو ریاکشن ہوگا وہ کبھی بھی اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ باڈی ریاکشن ہوتا ہے، مطلب وہ باڈی ریاکشن جو آپ کی روح کو سیٹسفائیڈ کر دے۔ قرآن پاک میں لفظ آئے ہیں، لفظ مطمئنہ، یہ والا ریاکشن جب مطمئن ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا خدا تم سے راضی ہے۔ کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اسلام کی تاریخ میں مولا حسین علیہ السلام کو ان کے آبائی شہر، ان کے بابا کے، ان کے نانا کے شہر مدینہ شریف سے نکالا گیا۔ جب کربلا کا وہ سفر کا آغاز ہوا تو مولا حسین علیہ السلام مطمئن تھے، مولا حسین علیہ السلام ٹوٹے نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام رستے میں تھے، ان کے پہلے قاصد کو شہید کر دیا گیا، مسلم بن عقیل کو۔ مولا حسین علیہ السلام ٹوٹے نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کربلا کے نزدیک جا رہے تھے تو دوسرے قاصد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ مولا حسین علیہ السلام نہیں ٹوٹے۔ مولا حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے لیٹر لکھ کے بلایا تھا
اینڈ پر دھوکہ دے دیا۔ مولا حسین علیہ السلام نہیں ٹوٹے۔ مولا حسین علیہ السلام کے شہزادوں کی گردنیں اڑا دی گئیں، خنجر چلے، برچیاں چلیں، 6 ماہ کے بچے تک کو شہید کر دیا گیا۔ مولا حسین علیہ السلام ٹوٹے نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو کھڑا کر کے یہ سارا منظر دکھایا تھا کہ دیکھو میرا برگزیدہ اور میرا خاص بندہ، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام اس ساری کنڈیشن میں مطمئن تھے۔ ان کی ذات نفس سے مطمئن نہ تھا۔ اس قدر ان کے اندر صبر سما چکا تھا، اس قدر ان کے اندر کرم سما چکا تھا کہ وہ ہر پل مطمئن تھے۔ تو جس انسان کا جو باڈی ری ایکشن ہے وہ مطمئن ہو جائے، مطلب کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو اس کو اطمینان ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ میرے اوپر امتحان کی صورت میں آیا ہے، اس نے ٹل جانا ہے۔ اگر وہ بھلائی کوئی ترقی کرتا ہے، کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے، اس پر غرور نہیں کرتا، اس کا اندر والا سیٹسفائیڈ رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے کہ یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، اس کا مجھے اللہ نے اجر دینا ہے، اس میں میں کچھ نہیں ہوں، اپنی ذات کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اس بات پہ یہ سب اللہ کی رضا کی حد ہے، تو ایسے بندے کے اوپر اللہ راضی ہوتا ہے۔